اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 79 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا۔ فقہا نے آیت کے لفظ مساکین سے نتیجہ نکالا کہ آلات حرفہ و تجارت پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ خدا نے کشتی کے مالک ملاحوں کو مساکین کہا ہے۔ اصل میں فقہا کے نزدیک مسکین کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو اگرچہ مال رکھتا ہو مگر وہ مال اس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو۔ یہ معالم جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔ اور وراءہم، اس میں جو لفظ استعمال کیا وراء کے معنی ہیں لغات استعداد میں سے ہے، اس کے معنی آگے اور پیچھے دونوں کے ہیں، دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب جو سورہ مبارک ہے نحل کی آیت نمبر 90 میں 3 احکام کے بارے میں ایسی باتوں کا حکم دیا گیا ہے جو پورے انسانی معاشرے کی اصلاح کی ضامن ہے۔ وہ یہ ہے، نمبر 1 عدل، یعنی حقوق کا ادا کرنا۔ عدل کے معنی مساوی طور پر حقوق کا تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ عدل کے معنی جس کا جو حق ہے اتنا ادا کرنا۔ البتہ بعض دفعہ عدل مساوات کا بھی تقاضا کرتا ہے، جیسے شہریت کے حقوق، لیکن بعض دفعہ عدل کا تقاضا مساوات کا نہیں ہوتا۔ مثلا جو ماں باپ کا حق ہے وہ دوست کا نہیں۔ غرض عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے میں توازن و تناسب کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 2 احسان کرنے کا حکم، اس کا مطلب نیک برتاؤ، ہمدردی، فیاضانہ سلوک، رواداری، خوش اخلاقی ہے۔ ایک دوسرے کا پاس لحاظ کرنا ہے، اس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل پر معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے، تو احسان معاشرے کا جمال و کمال ہے۔ عدل معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے، تو احسان معاشرے میں خوشگواریاں اور شیرینیاں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خوشی غمی میں ان کا شریک حال ہونا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ انسان خود عیش کرے اور اس کے عزیز بھوکے ننگے ہوں، کیونکہ اسلام خاندان کو ایک عنصر ترکیبی قرار دیتا ہے۔ اس سے پہلا حق خاندان کے غریبوں کا ہے کہ ان کی امداد کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اولین حقدار اس کے بیوی، بچے، بھائی، بہن، پھر جو ان کے بعد قریب تر ہوں، پھر جو ان کے بعد قریب تر ہوں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا معاشرہ جہاں ہر شخص اپنے عزیزوں کا خیال رکھے، وہ معاشی اعتبار سے کتنا خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ افضل ترین صدقے کے بارے میں فرمایا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ صحیح سلامت اور مال کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہوئے، بقائے زندگی کی امید رکھتے ہوئے، فقر و ناداری سے ڈرتے ہوئے، تمہیں اس وقت تک مہلت نہ ملے جب تک تمہاری روح حلق تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک صدقہ دو اور کہو کہ فلاں کے لیے اس قدر ہے، فلاں کے لیے اس قدر ہے، جبکہ فلاں کے لیے اس قدر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔